شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نیا حکومت کی جانب سے میتھڈ آ چکا ہے۔ اب نئی جو قسط ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی اور اے ٹی ایم بھی ملے گا، کیونکہ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے آنے والی تمام پیمنٹس کی جائیں گی جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشری خواتین کے لیے ضروری بنائی گئی ہے۔ تو اب اے ٹی ایم حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ نئی قسط لینے کے لیے آپ کو اے ٹی ایم کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے اے ٹی ایم اب بنوا لینا ہے۔ اے ٹی ایم بنوائیں گے کیسے، کس بینک کو یہاں پر الاؤ کیا جائے گا، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتائیں گے نئی قسط آپ لوگوں کو کب ملنے والی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ کے بچوں کو تعلیمی وظائف ملتے ہیں تو بینک اکاؤنٹس ان کے لیے بھی ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جانب سے کویسچن ہیں وہ کیے گئے تھے، تو میں ان کا آج جواب دوں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے بینک اکاؤنٹ بنوا سکتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس میں کتنے پیسے آپ لوگوں کو ٹرانسفر کر کے یہاں پر دیے جائیں گے۔ حکومت نے انکریز کی ہے آپ لوگوں کی پیمنٹس، تو یہاں پر اضافے کے ساتھ آپ لوگوں کو جو پیمنٹس ہے وہ مل رہی ہے، اور اس کا باقاعدہ سازیہ مری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ترین رہنما ہے، ان کی جانب سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے اور وہ اس پروگرام کو مینیج کر رہی ہیں۔ انہی کی جانب سے ایک اہم ترین اجلاس طلب کیا گیا تھا، اور اس اجلاس میں یہ دیکھا گیا کہ کن علاقوں کے اندر امداد کی زیادہ ضرورت ہے، کہاں پر غربت کی شرح بڑھی ہے، اور کن علاقوں کے اندر لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور بی ایس پی پروگرام میں ان کے لیے آسان جو طریقہ ہے وہ فراہم کیا جا سکے اور ان کو بہتر طریقے سے جو پیمنٹس ہے اس کی ادائیگی کی جا سکے۔ تو اسی بات پر عمل کرتے ہوئے حکومت کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا، اور یہاں پر جو شکایات جا رہی تھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ کو شکایت کرنی چاہیے، اور جب آپ شکایت کرتے ہیں تو اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو حکومت نے یہاں پر آپ لوگوں کی جو شکایات ہے جو پورٹل کے ذریعے آپ لوگوں نے یہاں پر بھیجی تھی، تو وہ ان کو وصول ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حل نکال لیا ہے۔ تو جس طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو بی ایس پی پورٹل ہے .com، اگر آپ اس کے ساتھ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا بیس پورٹل .com، اور یہ آپ لکھ سکتے ہیں 8171 BSP portal.com۔ تو اس پورٹل سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔ اس پورٹل پہ آپ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اب وہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر پیسے بھی چیک کیے جا سکتے ہیں، یہاں پر جو بینک اکاؤنٹس کی معلومات ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے، یہاں پر اے ٹی ایم کارڈ کے حوالے سے معلومات لی جا سکتی ہے، آنے والے نئے پروگرام کے بارے میں آپ لوگوں کو یہاں سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہاں پر اب نئی قسط کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم تمام خاندانوں کو یہاں پر نئی قسط فراہم کریں، جو ضرورت مند ہے ان کو یہاں پر جو پیمنٹس ہیں وہ دی جائے۔ تو یہاں پر گڈ نیوز آ چکی ہے۔ تو جو سب سے بڑا فیصلہ ہے جو حکومت کی جانب سے ابھی کیا گیا ہے وہ نئی قسط کے حوالے سے ہے۔ تو اب حکومت کی جانب سے نئی قسط تمام خاندانوں کو یہاں پر پرووائڈ کی جائے گی، اور اے ٹی ایم کے ذریعے آپ لوگوں کو جو پیمنٹس ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ جو شاپ کیپر آپ لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے وہ کمپلین جاری ہوتی تھی، اگر وہ آپ کو کم پیسے دیتے تھے اس کی کمپلین بھی جاتی تھی۔ بعض اوقات تو ایسے بھی ہوا ہے کہ اگر بچوں کے 10 سے 15 ہزار روپے آئے ہیں، کیونکہ بچوں کے تعلیمی وظائف زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کو صرف 9 ہزار روپے دے کر بھیج دیتے تھے، اور 10 سے 15 ہزار روپے وہ بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ رکھ لیتے تھے، اور آپ کو کہتے تھے کہ بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ نہیں آئے۔ لیکن اب میتھڈ چینج ہو چکا ہے، اب حکومت بہت ہی محتاط طریقے سے کام کر رہی ہے، اور حکومت چاہ رہی ہے کہ جو غریب لوگوں کا حق ہے وہ ان تک فراہم کیا جائے۔ جس طریقے سے عمران خان کے دور حکومت میں ہوا تھا، عمران خان نے جس طریقے سے تگودود کی تھی، محنت کی تھی پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، تو اسی طریقے سے اب کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے، اور انہوں نے جو احساس پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ غریب لوگوں کا احساس کیا جائے اور غریب لوگوں کو یہاں پر پریورٹی دی جائے۔ اب حکومت پاکستان کا نیا منصوبہ یہی ہے کہ نئی جو قسط ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر دی جائے۔ اب بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بہت سارے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ کہاں اوپن کروائیں،
کس بینک کا جو اکاؤنٹ ہے یہ ویلڈ ہوگا۔ تو دیکھیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بہت سارے جو بینکس ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے احساس پروگرام میں 70 لاکھ خاندان شامل تھے، تو اس میں مزید اضافہ کیا گیا، 20 لاکھ خاندان مزید اس میں شامل کیے گئے، تو ان کی تعداد 90 لاکھ گھرانوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب 90 لاکھ گھرانوں کے اگر کسی ایک ہی بینک کی ذمہ داری ڈال دی جائے کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرے تو بہت زیادہ رش لگ جائے گا اور بہت زیادہ ٹائم بھی اس کے لیے درکار ہے۔ تو اب حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم زیادہ بینکوں کے ساتھ معاہدہ کریں تاکہ عوام کو آسانی ہو سکے اور پیمنٹ لینے میں بھی آسانی ہو سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حبیب بینک ہے اور الفلاح بینک ہے، ان دو بینکوں کی جانب سے پہلے پیمنٹ دی گئی تھی، تو ان دو بینکوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور مزید اس میں جو اور بینکس ہیں ان کو بھی یہاں پر ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو شامل کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو یہاں پر جو پیمنٹس ہیں وہ دی جا سکے اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو یہاں پر جو بینک اب حکومت کی جانب سے شامل کیے جائیں گے ان میں بھی جا کر آپ پیمنٹ لے سکیں گے اور اپنا اکاؤنٹ جو ہے اوپن کروا سکیں گے۔ تو اس کے اندر UBL شامل ہے، پاکستان نیشنل بینک شامل ہے اور مزید ایک دو بینک اور حکومت کی جانب سے شامل کیے جائیں گے، اور اس کا آپ کو میسج فارورڈ کیا جائے گا 8171 سے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ حبیب بینک میں اوپن کروانا ہے، آپ نے الفلاح میں کروانا ہے، آپ نے UBL میں کروانا ہے، آپ نے پاکستان نیشنل بینک میں کروانا ہے۔ تو جس بینک کا آپ کو میسج آئے گا آپ نے اس بینک سے رجوع کرنا ہے، اور ان تمام بینکوں کو آپ کے اکاؤنٹ کی لسٹ فراہم کی جائے گی جو BSP کا ہے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ جا کر BSP کا اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ کا پہلے آپ اگر ریگولر بینیفیشری ہیں، کیونکہ جو لوگ اہل ہوں گے تو ان کو ریگولر بینیفیشری بنا دیا جاتا ہے، تو پہلے ان کی لسٹیں پرووائڈ کی جائیں گی اور بینک خود آپ لوگوں کو کال کر کے بھی بلا سکتے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کیا جائے گا۔ جو آپ کو ڈیٹ ملے گی آپ نے اسی ڈیٹ پہ جانا اور جا کر اکاؤنٹ جو ہے اوپن کروا لینا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے حکومت کا ایک اور سسٹم چل رہا ہے۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ تمام لوگ خود اکاؤنٹ اوپن چیک کروائیں۔ اب اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ کے خاوند کا اکاؤنٹ ہے تو اس میں پیسے آ جائیں گے، آپ کے بھائی کا اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے سسر کا اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ذاتی طور پہ خواتین کو یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا، اور جو کہتے ہیں کہ سیلری اکاؤنٹ ہمارا پہلے سے ہے تو یہ بھی ایفیکٹ پڑے گا، آپ کو اس سے علیحدہ ہی اکاؤنٹ جو ہے اوپن کروانا ہوگا۔ قومی شناختی کارڈ رکھنے والے حضرات اوپن کروائیں گے، CNAC کی آپ کو صرف ضرورت پڑے گی، باقی جو چیزیں ہیں وہ خود پرووائڈ کریں گے۔ بجلی کا بل آپ لوگوں سے مانگا جا سکتا ہے اور آپ کے علاقے کے اندر یہ اکاؤنٹ اوپن کیے جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ یہاں پر مطلب کہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں ان کو BSP-portal.com پر رہنمائی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ 8171 BSP-portal.com اس کے ذریعے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تعلیمی وظائف ہے وہ بھی اسی میں آپ لوگوں کے فارورڈ کی جائے۔ اس کے لیے علیحدہ آپ لوگوں کو جو اکاؤنٹ ہے وہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچوں کے بینک اکاؤنٹ نہیں بنائے جائیں گے، والدین کے اکاؤنٹ اوپن کروائے جائیں گے، اور اس میں ہی جتنی بھی پیمنٹس ہوں گی وہ آپ لوگوں کی منتھلی یہاں پر ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور اس کے بعد آپ ATM کارڈ ملے گا، چیک بک ملے گی، جب چاہیں گے آپ یہاں سے نکلوا سکیں گے، اور 20% اضافے کے ساتھ آپ لوگوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام پیمنٹس یہاں پر فارورڈ کی جائیں گی۔